مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واسع اعظم بمن بسر سما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد بگندہ بے بلا افتاد کشتی صحیفان شکستارا تو کشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا وحینتی چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قصا چار ساز درد مندہ فخر رسولہ سیاح رامکہ سرور سجا نید بطحا رازدار ماؤہا جناب احمد مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبناک میں اپنے غلامی کا ثبوت دے، بآواز بلند ہدیہ درود نشاور کرنے اور پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ وکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، جناب یوسف صدیق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ان کا قصہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ جمعہ اللہ کی توفیق سے بیان کیا گیا تھا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور ہر مومن کی آزمائش ہوتی ہے، ہر مومن کی آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ یہ بھائی یہ آدمی کس قابل ہے، کس لائق ہے، کس کیٹیگری کا ہے اور کون سی کوالٹی کا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدی، دوسری ہے نیکی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے بدی، دوسری ہے نیکی۔ حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں صاف اعلان فرمایا، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر گناہوں کا تصور ہی کیوں؟ گناہوں کا تصور ہی کیوں؟
وہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. گناہوں کا تصور کیوں؟ گناہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے یہ بدی کو کیوں پیدا فرمایا؟ بدی کیوں آئی؟ نیکیاں، یہ بدی، دونوں چیزیں کیوں اللہ نے پیدا فرمائی؟ جب عبادت کے لیے ہی بنایا ہے تو پھر انسان پورا دن سجدے میں رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا. یہ نیکی بدیاں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے اللہ رب العزت نے بندوں کو، اللہ نے بندوں کا امتحان لینا ہے اور آزمائش کرنی ہے، پرکھنا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس لیے صاف اعلان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم نہیں جانتے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ زندگی دے اور بعد میں موت دے تو ہم پرکھیں کہ انسان زندگی پا کر کے اللہ رب العزت کی کتنی عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو ورنہ تو پھر نیکی ہوتی، بدی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بدی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. یہ بدی اور نیکی دونوں اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص اللہ کے راستے کے اوپر چل کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے اور جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کون شخص جو ہے کہ گناہوں کے راستے کے اوپر چل کر کے دوزخ کے راستہ دوزخ کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ دو چیزیں. اب پھر اگر ہم کہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی نمازوں کی، نیک عمل کی، نیک کاموں کی، تو پھر ایسا نہیں ہے. اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ نے تیرے سامنے دو چیزیں رکھی ہے. اللہ نے تیرے سامنے دو چیزیں رکھی ہے. یہاں سے دربار جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ اچھا ہے، دوسرا راستہ خراب ہے. اور ویسے بھی دو ہی راستے ہیں، ایک راستے میں جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسرا راستہ ویسے ہی اچھا ہے. تو اب آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ اچھا ہے، دوسرے راستے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ وہاں پہ مطلب کہ آگے یہاں سے جاؤ گے تو تھوڑی راستے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بدبو کا معاملہ آتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے انسان کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، جہاں پر بہتری والا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ انسان کی عقل ہے، تو وہ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھا راستہ سوچتا ہے، چنتا ہے. کیوں؟ اس راستے کے اندر اس کا بھلا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کے لیے بہتری ہے. تو اب اللہ نے بھی دو راستے بنائے، اللہ نے دو راستے بنائے. اب ہمیں سوچنا ہے ہمیں کون سے راستے کے اوپر چلنا ہے. نمازیں چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے شیطان کے راستے کے اوپر چلنا ہے کہ پانچوں ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو جو ہے کہ توبہ پیش کر کے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اللہ رب العزت کے راستے کے اوپر چلنا ہے. ہمیں سوچنا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. وہ جتنے بڑے ہوتے ہیں اس کا امتحان بھی اتنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. امتحان بڑا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کمرے سے بھاگے، یہاں تک ہی پہنچے. یوسف علیہ السلام کمرے سے بھاگے. اب دروازہ کھولتا گیا، آپ باہر آئے، عزیز مصر نے دیکھ لیا. جیسے ہی عزیز مصر نے دیکھ لیا، اب معاملہ چونکہ زلیخا پلٹی. عورت کے اندر مکر زیادہ پایا جاتا ہے، عورت کے اندر مکر فریب زیادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے زیادہ تر عورتوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. عورتوں کی باتوں کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی وہ دیکھتے ہیں. تو اسی لیے زیادہ تر عورتوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. اس کا مکر بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت خطرناک مکر ہوتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار ہی عورت ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار ہی عورت ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ تیرا سب سے بڑا وار، تیرا سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ کہ عورت ہے. نوجوان خاص کر کے سن لیں، جو بازاروں میں جا کر کے جو ہے کہ اچھی طریقے سے تیار ہو کر کے جو کھڑے رہتے ہیں، مسیح ہے، اس لیے جو ہے کہ عزت کے الفاظ بولنا مناسب ہے. ورنہ باہر ملے تو آپ کو بتاؤ کہ کس طریقے سے آج نوجوان
बाजारों में कैसी हरकतें करते हैं और किस अंदाज से औरतों के सामने जा करके मोबाइल निकाल करके जो है कि एक्शन स्टाइल ये वो इस तरीके से करते हैं। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, बोलो कौन सा है? जोर से ताकि याद रहे, औरत। तो वो औरत के जरिए अच्छे को फंसाता है, औरत के जरिए अच्छे को फंसाता है। अब ज़लीखा फिरी तो पूछा गया गवाह कोई नहीं, गवाह कोई नहीं है, दो ही थे कमरे में। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आपने पेशानी को जो है कि अपने गर्दन को नीचे किया। अब अल्लाह ने क्या इम्तिहान जो है कि कैसा इम्तिहान है, देखे जिसकी करामतों के इज्जतों के इतने चर्चे जिसका कोई जवाब नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा इल्जाम डाला जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा? अब उसका जो है उसकी हालत क्या होगी, जरा आप सोचे। एक नेक शरीफ है, इंसान है, और जिसकी करामतों की इज्जतों के चर्चे आपने सुने, कितने जुमा से सुनते आ रहे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान के मालिक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसी तोहमत डाली गई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका जवाब क्या दे। यहाँ से एक बात ये भी समझ में आई, जो नेक होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी चीजों से आजमाता है, और कोई ऐसी बुराई तुम्हारी तरफ आ जाए और तुम्हारे पर कोई तौबत डाले, अगर तुम अपनी जगह पर सच्चे हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका रास्ता खुद ब खुद फरमा देता है। अल्लाह उसका रास्ता खुद ब खुद फरमा देता है, अगर तुम सच्चे हो तो अगर तुम सच्चे हो तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक चीज करे, कहा कि आप देखें अगर मेरा कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ज़लीखा सच्ची है, मैं झूठा हूं। अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो मैं झूठा हूं, ज़लीखा सच्ची है। कहा कि ऐसे ये गवाही कैसे दी जाएगी, ऐसे गवाही कैसे मानी जाएगी, कैसे तसव्वुर की जाएगी? कहा कि कोई ऐसा गवाह ला जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उस वक्त जनाब यूसुफ और ज़लीखा जिस कमरे में थे, वहां पर रिवायत में आता है 40 दिन का एक बच्चा सोया हुआ था, 40 दिन का। वो ज़लीखा के किसी रिश्तेदार का बच्चा था, 40 दिन उसकी उम्र थी, झूले के अंदर सोया हुआ था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्चा मेरी गवाही देगा, ये बच्चा मेरी गवाही देगा। तो बादशाह ने कहा कि ये 40 दिन का बच्चा है, इसको ठीक तरीके से रोना नहीं आता है, ये बोलेगा कैसे? कहा जब मेरा अल्लाह चाहेगा तो बोलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फौरन बच्चा बोलने लगा कि तुम नहीं जानते यूसुफ सच्चा है और ज़लीखा झूठी है। अगर तुम्हें यूसुफ की सच्चाई का सबूत देखना है, यूसुफ का कुर्ता चेक करो, यूसुफ का कुर्ता देखो। कुर्ता देखा गया तो वाकई में वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। अब आप जरा सोचिए कि आदमी के ऊपर जब आदमी हमला करता है किसी के ऊपर तो जाहिर जो है कि आगे से कपड़ा फटता है, लेकिन यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, जब भागे तो कुर्ता ज़लीखा ने खींचा, पकड़ा पीछे से तो कुर्ता फट गया था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात यहाँ से जाहिर हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमा दिया। फिर वो बच्चा चुप हो गया, और फिर जो एक मौलिकीन लिखते हैं वो बच्चा नौजवान हो गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त उस बच्चे की इज्जत क्या करते थे? क्यों? इन्होंने यूसुफ की बारात की गवाही दी है। अब ये बात धीरे धीरे, क्योंकि अजीज मिस्र को ये उसकी बीवी के करतूत जब पता चल गए कि ये गुलाम है, ये कसूरवार नहीं है, ये मेरी बीवी ज़लीखा ही कसूरवार है, तो कहा कि यूसुफ जो हो चुका वो सो हो चुका, अब ये मामला यहाँ से क्लियर करते हुए बादशाह हो। अब जो है कि ये बात आगे बाहर जाएगी तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जो है कि मेरी इज्जत के ऊपर भी हमला होगा और लोग मेरी बातें करेंगे, मैं बादशाह हूँ तो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा,
اس لیے یہ چیز یہاں سے ختم کرو اور معاملہ یہاں کلیئر کرو. جو ہو چکا وہ سارا چیز سارا معاملہ بھول جاؤ. اب جو ہے کہ یہاں سے یہ بات بالکل ختم ہو جائے گی. اب یہ بات کا کوئی جو ہے کہ چرچا نہیں ہوگا, اس بات کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں ہوگی. لیکن اللہ کو اور کوئی منظور تھا, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہ کیا تھا؟ یہ تین لوگ جب بات کر رہے تھے, زلیخا, عزیز مصر اور جناب یوسف علیہ السلام, یہ تین لوگ جب بات کر رہے تھے تو دیوار کے پیچھے سے کسی نے سن لیا تھا. دیوار کے پیچھے سے کسی نے سن لیا. اس نے دھیرے دھیرے باہر جا کر کے ایک کو بات بتائی, اس نے دوسرے کو بتائی. دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں جو ہے کہ پورے جو ہے کہ بادشاہ کے قبیلے میں پھیل گئی. بادشاہ کے قبیلے میں پھیل گئی اور بادشاہ کے قبیلے میں پھیلتے پھیلتے وہ باہر آئی. باہر آتے آتے وہ پورے مصر کے اندر پھیل گئی کہ زلیخا نے ایسی حرکت کی, ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی, ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی. اب زلیخا کی ساری بات ہے. زلیخا نے ایسی حرکت کی تو زلیخا کی کچھ خاص سہیلیاں تھی. زلیخا کی کچھ خاص سہیلیاں تھی. انہوں نے زلیخا کو بلایا, کہا کہ تیری عمر تو دیکھ یار, تیری عمر کتنی ہے اور یہ یوسف کی عمر کتنی, ابھی 17-18 سال کا نوجوان ہے اور تیری عمر دیکھ, تو جو ہے کہ اس غلام کے اوپر تو فریفتہ ہو گئی, تو اس غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی. عجیب و غریب جو ہے کہ تانتی المختصری. زلیخا نے کہا کہ تم نے بھی میرے یوسف کو دیکھا ہی کہا ہے, تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. کہا تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے تو تم جو ہے کہ کیا باتیں کر رہی ہو, تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیا باتیں کر رہی ہو. زلیخا نے کہا اچھا ایک کام کرو, میرے یہاں تم سب کی دعوت ہے, میرے یہاں تمہاری دعوت ہے. تو زلیخا کی جتنی سہیلیاں تھیں وہ ساری سہیلیاں جو ہے کہ زلیخا کے یہاں دعوت میں آئی. اب جب دعوت میں آئی, ساری ڈشیں لگائی گئی, سب کچھ تیار ہو گیا, دسترخوان کمپلیٹ ہو گیا, سب کو لائن سے بٹھا دیا گیا, سب کو لائن سے بٹھا دیا اور لائن سے بٹھا کر کے کہا کہ یوسف کو دیکھ رہا ہے, کہا یوسف کو پہلے دکھاؤ. کہا کہ میری ایک شرط ہے, میری ایک شرط ہے. کہا کون سی ہے بتاؤ. کہا کہ یہ میں تم کو ایک نیمبو دیتی ہوں اور ایک چاقو دیتی ہوں, چھری. جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے, یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو تمہیں جو ہے کہ نیمبو کاٹنا ہے. جب یوسف گزرے تب کاٹنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پہلے سب سمجھا دیا تھا کہ میں جب اشارہ کروں تو پردے سے پیچھے سے باہر نکلنا اور اپنے چہرے کے اوپر جو نقاب ڈالا ہے وہ نقاب الٹ دینا, نقاب الٹ دینا. اب کہا کہ ساری عورتیں تیار ہیں, کہا بالکل تیار ہے. سب نے ایک ایک نیمبو ہاتھ میں لے لیا اور چھری لے لی. اب پردے کے جو ہے کہ پیچھے جناب یوسف ہے, اشارہ کیا زلیخا نے, جناب یوسف باہر آئے, نقاب پلٹا. جیسے ہی نقاب پلٹا وہ ساری عورتیں ایک نظر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی اور یوسف علیہ السلام کی دیدار میں ایسی گم ہو گئی کیونکہ بتایا گیا تھا یوسف نکلے تو نیمبو کاٹنا. جب انہوں نے نیمبو کاٹنا تھا تو بجائے نیمبو کاٹنے کے یوسف کے دیدار میں ایسی گم ہو گئی کہ سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. اب انگلیاں کاٹ دی, نیمبو سائڈ میں رہ گیا, انگلیاں کٹ گئی یوسف کے دیدار کے اندر, پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا, انگلیاں کٹ گئی, انگلیاں کٹ گئی. یوسف کا دیدار. اب جیسے ہی ساری عورتوں نے دیکھا, کہا کہ یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں زلیخا, یہ تو غلام کے لیے ہم تو کہہ رہے یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ لگتا ہے. ایسا جو ہے کہ چہرہ اور ایسا حسن, ایسی نورانیت, ایسی نورانیت. اب زلیخا نے کہا کہ تم دیکھو تمہارے نیمبو کی جگہ پہ تمہاری انگلیاں کٹ گئی, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہ میری یوسف کی شان ہے, یہ میرے یوسف کی شان ہے. کون کہہ رہی ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے, یہ میرے یوسف کی شان ہے. اب جو ہے کہ ساری عورتوں کو کہا کہ تم اب مجھے کہہ رہی ہو,
اب تم دیکھو تمہارا حال دیکھو. تو ساری جو عورتیں سہیلی آئی تھی ان کو زلیخا نے چپ کروا دیا. لیکن زلیخا نے اتنے کو چپ کروایا, دوسرے کو چپ کروانا تو بڑا مشکل تھا, کیونکہ بات آگے پھیل چکی تھی, بات باہر نکل چکی تھی. اب یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے, بادشاہ کی بدنامی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس درمیان میں بار بار دعوت دیتی رہی. کون سی دعوت؟ گناہ کی دعوت دیتی رہی. کہا کہ یوسف ایک مرتبہ میری خواہش پوری کرو. تو جناب یوسف نے کہا زلیخا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی, میں تمہیں سزا دلواؤں گی, میں تمہاری بدنامی کروں گی. یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ کچھ بھی ہو جائے, جیل جانا پڑے تو یوسف جیل جانا پسند کرے گا, لیکن یہ کام کبھی جو ہے کہ نہیں کرے گا. یہ کام کبھی نہیں کرے گا, گناہ کی طرف جائے گا ہی. اب جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بار بار, لیکن اب یوسف علیہ السلام بھی تنگ آ چکے تھے کہ یہ بار بار مجھے, اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے جیل جانا منظور ہے لیکن زنا کی طرف جانا منظور نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی. جیسی دعا کی اب بادشاہ کے دل میں خیال آیا. اس نے وزیر کو بلایا, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بدنامی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب زلیخا چاہے جیسے بھی ہے لیکن میری بیوی ہے, تو میں چاہتا ہوں میں یوسف کو جیل بھجوا دوں. کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف بے قصور ہے. کہا کہ وہ بے قصور ہے لیکن آپ کی وہ غلام ہے, اس کی بے عزتی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور زلیخا جیسے بھی ہے ایک بادشاہ کی بیوی ہے. تو وزیر نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی. کہا کہ میں جو چاہے وہ کروں, میرا یہ فیصلہ ہے کہ یوسف کو جیل بھجوا دیا جائے. اب یوسف علیہ السلام کے نام حکم ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے. اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں لے جائے. دیکھو اب پہلے اللہ نے کیا دیا, یعقوب علیہ السلام کی گود, اس کے بعد کنواں, اس کے بعد مصر کی بازار, اس کے بعد بادشاہ کا محل. اب محل سے بھی کسی کو جیل جانا پڑے تو اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر محل سے بھی جیل جانا پڑے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی اللہ کی حکمت کے اوپر راضی رہو, کیونکہ محل سے اگر جیل جانے والے یوسف ہے تو تم یہ جو ہے کہ سوچ لو گے کہ انسان کو کوئی امیری آئے, اس کے بعد غریبی آئے تو اس کو بھی خوشی وہ ایکسپٹ کر لے, وہ مان لے کہ غریبی ہے, امیری بھی اللہ کی طرف سے تھی, غریبی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ سوچ کر کے وہ صبر کرنے لگے گا, اللہ پھر سے میری اس کو عطا فرما دے گا. تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر جگہ ہمیں نصیحت دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو جیل کی طرف لے جایا گیا. اب یوسف علیہ السلام جیل جانے کے لیے تیار ہو گئے. بادشاہ کا حکم تھا آپ کو جیل کے پاس جیسے لے جایا گیا تو بادشاہ کے جو سپاہی لے جانے والے تھے انہوں نے کہا داروغہ یعنی کہ جیلر سے اسے کہا کہ دیکھو اس کو بادشاہ کا خط دیا تھا, ساتھ میں بادشاہ نے خط دیا تھا کہ بادشاہ کا خط ہے, اس کو پڑھو. جیسے ہی جیلر نے خط پڑھا تو کہا اس کے اندر لکھا ہوا تھا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, یہ بڑا گنہگار ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, یہ بڑا گنہگار ہے. کہا کہ بادشاہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے. کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے اپنی جگہ پر, لیکن چہرہ بتا رہا ہے یہ گنہگار, یہ پاپی کا چہرہ نہیں ہے, یہ تو کسی اللہ والے کا چہرہ ہے.
चेहरा बता रहा है। तो कहा कि तू बादशाह की नहीं मारेगा, बादशाह का हुक्म है जिससे तू जो है कि पगार ले रहा है, जिसका माल खा रहा है, उसी की नहीं मानता है, उसी की नहीं मानता है। दोनों के दरमियान जो है कि बातचीत होने लगी, सिपाही और जेलर के दरमियान। जब ये बात आगे बढ़ी तो बादशाह का फौरन दूसरा खत आ गया, बादशाह का दूसरा खत आया। उसके अंदर लिखा था, ये खत हमने गलती से लिख दिया था, ये तो बड़ा नेक शरीफ इंसान है, इसको जेल में रखना तो भी इज्जत के साथ रखना, इसको जेल में रखना तो भी इज्जत के साथ रखना। तो जेलर ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि चेहरा बता रहा है, पापी का चेहरा नहीं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती होती वासों का कि ये लोग चेहरा देख करके मुजरिम को पहचान जाते हैं, चेहरा देख करके मुजरिम को पहचान जाते हैं। जज है ना, चेहरा देखता है, वो चेहरा देख करके मुजरिम को पहचान लेता है कि ये वाकई में गुनहगार है या निर्दोष है, ये गुनहगार है या निर्दोष है, वो ऐसे ही पहचान जाते हैं। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है, लेकिन ज़लीखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले से ही दिलते बैठी थी, लेकिन अब जेल पहुंचाना भी उनकी मजबूरी थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, ज़लीखा रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जेल में खाना भिजवाया करती, रोज खाना भिजवाती थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कपड़े भी भिजवाती थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसी जो है कि भयानक जेल के अंदर थे कि उस जेल में जाना बड़ा मुश्किल था ज़लीखा का। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो देख नहीं सकती, मिस्र से 5-6 किलोमीटर दूर पर वो जेल थी, और वो जेल भी ऐसी जेल थी, अंधेरी एक कोठरी थी, अंधेरी कोठरी थी। उस कोठरी की ऐसी कोठरी थी कि उस कोठरी के अंदर कौन है किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला कि अंधेरी कोठरी के अंदर कौन है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है, अब जेल के अंदर है, अब जेल के अंदर अल्लाह का नबी जाए तो अब फिर क्या हो, जेल के अंदर है। तो उस वक्त जेल के अंदर कैदी की तादाद रिवायत में आती है 1400 बताई जाती है। कितनी? 1400। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, 1400 जेल कैदी है, सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हो गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर 1400 कैदियों को तालीम देते, उनको जो है कि अल्लाह के पैगाम को सुनाते, और जो है कि उनको इतनी सारी चीजें बताए, सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, उनको दीन सिखाते, सब कुछ सिखाते। तो अब कैदी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है कि आशिक हो गए, उनसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन ज़लीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकती थी। अब वो परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। यूसुफ को किसी न किसी तरीके से देखना है, देख तो सकती नहीं, वो जेल के आजू बाजू आ सकती थी, जेल के बाहर वो घूम सकती थी, वो जेल के करीब आती थी। एक मतलब उसने जेलर से कहा ये कुछ पैसे ले, और यूसुफ को मार। ज़लीखा क्या कर रही है, तू तो यूसुफ से मोहब्बत कर रही है, अब उसको मारने के लिए कह रही है, यूसुफ को मारने के लिए कह रही है, तू तो उससे मोहब्बत करती है, का तुम्हें पता नहीं है कितने दिन हो गए जो है कि अपने महबूब का चेहरा नहीं देखा, ज़ियारत नहीं की, उनकी आवाज को सुना नहीं है। तू मारेगा, जब तू मारेगा तो वो चीखेगा तो उस बहाने महबूब की आवाज सुनने का मौका मिल जाएगा, महबूब की आवाज सुनने का मौका मिल जाएगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर गुजरते कितने साल हो गए, जानते हैं कितने साल हो गए? हमें 4 दिन तकलीफ आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर कितने साल हो गए मालूम है? 5 साल। कितने? 5 साल हो गए। अब 5 साल हो गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने एक मर्तबा एक ख्वाब देखा। एक शख्स ने एक मर्तबा एक ख्वाब देखा कि वो बादशाह को शराब पिला रहा है, उन्होंने ख्वाब में ये देखा था कि अंगूर का रस निचोड़ रहा है और फिर वो बादशाह को पिला रहा है, और इसका मतलब ये होता है शराब। तो
یوسف علیہ السلام کو صبح اٹھتے ہی پوچھتا ہے خواب کی تعبیر. کہا کہ تو جیل میں آنے سے پہلے تیری جو ڈیوٹی تھی وہ تیری ڈیوٹی اب تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے مبارک ہو تو 3 دن کے بعد چھٹ جائے گا, اور پھر جیسے ہی تو 3 دن کے بعد چھٹ جائے گا اور بادشاہ تجھے پہلے جس عزت کے ساتھ اپنے دربار میں نوکری ڈیوٹی دی تھی وہی نوکری ڈیوٹی تجھے عطا فرمائے گا. کہا کیسی بات ہے؟ کہا تو 3 دن کے بعد چھوٹ جائے گا, 3 دن کے بعد چھوٹ جائے گا. اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی, اور جیسے ہی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تو 3 دن ہو گئے, بادشاہ کی طرف سے حکم آیا, وہ آدمی چھوٹ گیا, وہ آدمی چھوٹ گیا. دوسرے دن ایک خواب بیان کیا. وہ خواب کیسا خواب تھا؟ وہ جھوٹا خواب تھا. انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا. کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات سوتے وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ کچھ پرندے میرے سروں کے اوپر جو ہے کہ اپنی چونچ مار رہے. اس طریقے سے انہوں نے یہ خواب بیان کیا. کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی, اس کی خواب کی تعبیر بتائی. کہا کل تجھے پھانسی ہوگی, کل تجھے پھانسی ہوگی, اور پھر تیری لاش کو لوگ جو ہے کہ پھانسی دینے والے جو لوگ ہوں گے وہ تیری لاش کو روڈ کے اوپر پھینک دیں گے, اور پھر تیری سر کے اوپر پرندے چونچ ماریں گے, تیرے جسم کو جانور کھائیں گے, تیرے جسم کو جانور کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے, میں تو جھوٹ بولا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا کہ میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, میں تو جھوٹ بول رہا ہوں. جیسے انہوں نے یہ بات کی, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان سے جو نکل چکا ہے وہ ہوگا, وہ ہوگا. واقعی میں دوسرا دن آیا, بادشاہ کا حکم ہوا کہ اس کو پھانسی دی جائے. لوگوں نے دیکھا پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو روڈ کے اوپر ڈال دیا گیا, اور جس طریقے سے جیسا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسے ہی اس کے ساتھ جانوروں نے سلوک کیا, ویسے ہی سلوک کیا. اب یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ سارے قیدیوں کو جمع کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون چھوٹنا چاہتا ہے. قیدی کتنے تھے؟ 1400 تھے. کہا کہ آپ میں سے کون کون چھوٹنا چاہتا ہے؟ تو کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, کہا ہم چھوٹنا, لیکن ہم چھوٹ نہیں سکتے, ہم چھوٹ نہیں سکتے. چھوٹیں گے تو سماج کے اندر بڑھ بدنامی ہوگی, لوگ ہم کو پہچانتے, کا کوئی نہیں پہچانے گا. یوسف علیہ السلام نے سب کی طرف ایک نگاہ ڈالی, سب کا چہرہ, سب کا حلیہ بدل گیا, اور بادشاہ کی طرف سے حکم آ گیا 1000 قیدی کو چھوڑ دیا جائے, 1000 قیدی کو چھوڑ دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ سارے قیدی کو چھوڑنے کا حکم آ گیا, سارے قیدی, سب کا چہرہ بدل گیا, سب کا انداز بدل گیا, اور سب اپنے گھر میں جا کر کے عیش و عشرت سے رہنے لگے. اب 1000 تھے وہ سارے چلے گئے, 1000 تھے وہ سارے چلے گئے. یوسف علیہ السلام جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب 400 رہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں نہیں جانا, تمہیں نہیں جانا. کہا کہ ہمیں گھر کے آرام سے اچھا یوسف جیل کے اندر تیری صحبت ہمیں اچھی لگتی ہے. 4 سے 4 کہا ہمیں باہر جانا ہی نہیں, ہمیں باہر جانا ہی نہیں. لیکن اب وہ 400 یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر ہے. اب جب وہ پہلا جو شخص تھا اس کی بات کر لیتے ہیں اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کہ پہلا جو شخص تھا جس کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن کے بعد چھوٹنے والا ہے, وہ 3 دن کے بعد اس کی چھوٹنے کی بات آئی. یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کام کرنا کہ تو بادشاہ کے پاس جا, تو بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا, میرا تذکرہ کرنا, اور میری یاد دینا کہ میں بھی جیل کے اندر ہوں, میں بھی جیل کے اندر ہوں. اب یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا, یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا, جب ایسی بات کی, کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا, بادشاہ کے پاس جا کر کے آپ کا تذکرہ کروں گا. اب وہ چھوٹ گیا. جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا تم نے ایک جو ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم نے اس سے مدد مانگی, تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, تم نے اس سے مدد مانگی. اب اللہ رب العزت اور چاہتا ہے,
اب یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کیا معجزہ سنایا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دیر تک رہتے ہیں, آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, یہ آگے بھی بہت ساری نصیحت اور عبرت والا واقعہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. آئندہ جمعہ کو اللہ کی توفیق سے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. کھڑے ہو جائیں, کھڑے کے سب